بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بدقسمتی سے ایک بار پھر وطن میں دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کی لپیٹ میں ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تھا دانشوروں کے ساتھ اور غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کے ساتھ، اور آج ہم بلوچستان کے حالات کا ذکر کریں گے غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کے ساتھ. تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد عامر رانا صاحب، جو کہ سی او ہے انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز اسلام آباد کے، اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید علی شاہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور کوئٹہ ہی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اور سینئر صحافی جناب سلمان اشرف صاحب. تو اگر آپ کی اجازت ہو میں سلمان صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ فائنلی کیا فائنڈنگز ہے، کہ کیا نقصانات ہوئے، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے اور ٹیررسٹ کتنے تھے، کیا صورتحال ہے؟ جی سلیم صافی صاحب، اب تک کی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کا، اس کے نتیجے میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 25 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کوئٹہ منتقل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو کوئٹہ زخمی لائے گئے تھے ان کی تعداد 28 تھی. وقفے سے جو مجموعی طور پر زخمیوں کو یہاں پہ منتقل کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 55 کے قریب ہے، جس میں عام شہری بہت زیادہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سی ایم ایچ میں اور جو کوئٹہ سول ہاسپٹل کا ٹراما سینٹر ہے وہاں پر انہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اچھا سید علی شاہ صاحب، یہ کون سی تنظیم ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے اور اس کی استعداد کیا ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، اس علاقے میں جو کالعدم تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی، وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں پر ایکٹیو ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بی ایل اے نے ہمیشہ جو گیس تنصیبات ہے، بجلی کے کھمبے ہے، ریلوے ٹریک ہے، وہ اس پر حملے کرتے رہے، اور ساتھ ہی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اس پہ حملے کرتے رہے. ظاہر ہے جو بولان کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ بلوچستان کو پنجاب سے اور سندھ سے ملانے والا جو راستہ ہے بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. انگریز بھی جب یہاں پہ آیا تو انگریز کو بھی یہاں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. تو جہاں تک تنظیم کی بات ہے تو یہاں پر بی ایل اے جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور آپ کو جس طرح علم ہے حالیہ جو جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا اس کا کلیم بھی بلوچ لبریشن آرمی نے ہی کیا. ٹھیک. عامر رانا صاحب، خیبر پختونخوا میں تو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ڈیولپمنٹ کا فال آؤٹ ہے. بلوچستان میں کیوں تیزی آئی دہشت گردی میں؟ ایک تو تعلق افغانستان سے ہے، لیکن ادھر 2 بڑے فیکٹر ہیں. ایک تو نوجوانوں میں احساس محرومی بہت زیادہ تیزی سے بڑھا، اور وہ اس وجہ سے بڑھا کہ ان کا ایکسپوئر پنجاب اور کراچی میں بہت زیادہ ہوا، تعلیم کے لیے لے کے آنے لگے، تو انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. یہ باقاعدہ اسٹڈیز اس کے اوپر ہیں. اس میں ویو میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور اس میں پھر ایک ایکٹیویزم جو ہے کافی تیزی سے ہوا. دوسرا یہ بی ایل اے کی صدا تو بڑھ رہی تھی پچھلے 10 سال سے، مسلسل 2014 سے بڑھنی شروع ہوئی، اور اس میں افغانستان کا ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے. ابھی بھی ان کی قیادت کے بارے میں، ان کے بہت سارے کمانڈرز کے بارے میں افغانستان میں ہیں. جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ سب کے ہاتھ ہی لگ رہا ہے، تو اس میں سے بی ایل اے کے ہاتھ بھی کافی چیزیں لگی ہیں. اور یہ کہ وہاں پہ جب سے پاکستان کے طالبان سے حالات خراب ہوئے تو اس کے بعد سے بی ایل اے جیسی تنظیموں کے لیے زیادہ سپیس بن گئی ہے. شروع میں یہ طالبان نے کوشش کی تھی کہ بی ایل اے اور اس سے منسلک گروپوں کے اوپر کچھ سختی کی جائے، لیکن ابھی اطلاعات ایسی ہیں سختی نہیں ہے. ایک تو انٹرنل ہے، ایک احساس محرومی بہت زیادہ ہوا ہے، اور نئی ایکسپوئر، نئی نسل جو ہے بالکل اور طریقے سے جو لوگ ادھر ملک کے دیگر شہروں میں تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے یا تعلیم کے لیے آئے تھے، ان کا ایکسپوجر ہو گیا، انہوں نے باقی پاکستان کو، لاہور اور اسلام آباد کو دیکھ لیا، اور اب وہ بلوچستان سے موازنہ کر رہے ہیں. بالکل ایک یہ فیکٹر ہے. پھر لٹریسی ریٹ بھی بلوچستان میں بڑی تیزی سے بڑھا ہے، خاص طور کے مکران میں، اور باقی ویسٹرن بلوچستان کے اندر بھی وہ بڑھا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. تو ایک اویئرنیس ہے. اور پھر یہ کہ ان میں ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے جو آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ٹرائبل ایریاز میں بھی رہا وزیرستان کے اندر، وہ بلوچستان میں بھی رہا. وہ اس نے ایک بہت ہی زیادہ ریزنمنٹ کریٹ کی تھی کوئٹہ سے لے کے گوادر تک، وہ تھی چیک پوسٹ. اور بلوچ کا مزاج جو ہے بالکل مختلف ہے چیک پوسٹ کے حوالے سے.
جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے کوئی 3-4 سال پہلے گوادر سے لے کے ادھر، تو 2 ہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ لوگوں کا ایک پہلی شکایت یہ ہوتی تھی کہ جی کہ ہمارے ساتھ یہ جو چیک پوسٹ کے اوپر سلوک کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں انتخابات کیوں نہیں شفاف ہوتے. تو 2 چیزیں ہمیشہ بلوچوں کے ساتھ جب بھی مکالمہ کریں یہ آئیں گی. پھر تیسری چوتھی وسائل، یہ وہ تقسیم، یہ ساری باتیں جو ہیں بعد میں آتی ہیں. چیک پوسٹ معاملہ کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اتنا بہت زیادہ حل ہوا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کی اپنی وہاں پہ صورتحال ہے، لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. سلمان اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ گاڑیاں بھی نشانے پہ ہیں، ریل گاڑیاں بھی نشانے پہ ہیں اور بسیں بھی نشانے پہ ہیں بعض جگہوں پہ، تو ان کو لا اینڈ آرڈر کے میئرز کے ذریعے روکا جا سکتا ہے؟ صافی صاحب بالکل صحیح بتایا کہ گاڑیاں نشانے پہ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مختلف ایریا میں بے امنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے جو سیکیورٹی یا حکومتی ریٹ جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کے حوالے سے حکومت کو ڈیپتھ میں جا کے سٹیپس لینے ہوں گے. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل شولڈرشپ ہے، وہ ان کو ضرور اس پہ ملنا چاہیے. اس کے بعد جا کے امن و امان کی صورتحال میں تھوڑا سا فرق پڑے گا. جی سید علی شاہ، کتنی تنظیمیں ہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں صافی صاحب، تعداد تو ہزاروں میں ہے. بلوچ لبریشن آرمی ہے، ساتھ ہی مکران میں یا اواران میں اس سائڈ پہ بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، اور ڈیر بگٹی اور ان علاقوں میں یا نصیر آباد جو ہمارا گرین بیلٹ ہے یہاں پر بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، اور ساتھ ہی جو لیڈی کا علاقہ ہے یہاں پر بلوچ ریپبلکن گارڈ ہے. 4-5 اس طرح کی تنظیمیں جو ہے وہ تو کافی عرصے سے ایکٹیو ہے. لیکن بیک ٹو جس طرح عامر رانا صاحب نے بات کی یا سلمان اشرف نے بات کی، ایک تو میں ذرا آپ کو ریکویسٹ بھی یہ کروں گا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ظاہر بلوچستان کو کوئی فوکس نہیں کرتا ہے، جب اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو چلے پھر پوچھتے ہیں کہ جی معاملہ کیا ہے. جہاں تک عامر رانا صاحب نے بات کی، میں خود جب اپنے ضلع پشین میں گھر سے نکلتا ہوں تو 7-8 منٹ کے بعد چیک پوسٹ پہ مجھے روکا جاتا ہے اور یہی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یقیناً جس طرح عامر رانا صاحب نے کہا کسی سے بات کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہی شکایت کرے گا. دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان کو یہ ایک المیہ ہے، اور میری ذاتی رائے ہے، ایوری ون کین ڈس ایگری ود می. اسلام آباد بلوچستان کو سیکیورٹی لینس سے دیکھتا ہے. بلوچستان کا مسئلہ انتظامی سے آگے ہے، یہ سیاسی اختیار کا ہے، معاشی ہے اور آئینی ہے. جب تک ان 3 اہم ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، سیاسی اختیار نہیں دیں گے، اور اس میں پھر وہ ظاہر ہے صاف و شفاف انتخابات، گورننس، یہ ساری چیزیں آتی ہے، اس وقت تک میرا خیال نہیں کہ آپ بلوچستان کو کہیں فکس کریں گے. عامر رانا صاحب، یہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے بیرونی ہاتھ کا اور بیرونی مدد کا، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے، اس میں جب بھی آپ کسی حالت جنگ میں ہوں یا انسرجنسی لڑ رہے ہوں تو اس میں ایک نیریٹو لیول کے اوپر بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور انسرجنسی یہ تو پہلا پرنسپل ہے، جس جگہ پہ ہو وہ اس وقت تک زیادہ فلورش نہیں کر سکتی جب تک اس کو ایکسٹرنل سپورٹ نہ ہو. یہ ایک تھیوری ہے باقاعدہ، جیسے طالبان کے بیسس جو ہے وہ کہیں باہر تھے تو پنپتی رہی. لیکن یہ ابھی تک تو 3 چیزیں ہیں، اس سے زیادہ ایویڈنس نہیں ہے جو میری نظر سے نہیں گزرے، آپ کے پاس ہوں، باقی دوستوں کے پاس. وہ ایک تو کہ ڈوزیئر جب وزیر اعظم گیلانی نے دیا تھا منموہن سنگھ کو، کہتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن تھی کہ انڈیا کے انوالومنٹ کی. دوسری جو ہے کلبھوشن والا ایک انسٹنسز ہے. پھر یہ کہ کچھ بلوچ لیڈر، اسلم اچھو خاص طور کے اوپر، ان دلی میں کئی مرتبہ دیکھے گئے علاج کی غرض سے، اس طرح کے ہیں. اگر کوئی واقعی بیرونی ہاتھ ہے اور بڑا ایکسٹینسو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف بڑی توجہ دینی چاہیے حکومت کو اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو، تاکہ ایکسپوز ہوں. کیونکہ جو بی ایل اے کی اور بی ایل اے جیسی تنظیموں کی جو سب سے بڑی قوت ابھی بھی، باوجود کہ امریکہ نے اس کو بین کیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو ایک ہیومنٹیرین
ایشو کے طور پہ کے اوپر لیتے ہیں. اس میں پھر انڈیا ہو کوئی اور قوت ہو, ان کو مدد کرنا ایسی تنظیموں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. احساس جو ہے نا عام بلوچ, لٹریسی بڑھ رہی ہے, باشعور ہو رہا ہے, وہ پڑھتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ سسٹمیٹک اس کی کو ٹارگٹنگ کی جا رہا ہے, اس کو سٹگماٹائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایشو بہت گمبھیر ہو گیا. اس میں پھر جب آپ ایک آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ بنا لیں, شناخت کا مسئلہ بنا لیں, تو بعض دفعہ شاید پولیٹیکل پروسیسز بھی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں, آسان نہیں رہتے اور بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں. مکالمہ ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر بیٹھیں, اور مکالمہ بلوچستان کا جتنا گمبھیر مسئلہ ہے, یہاں پہ مسلسل کوئی 2-3 دہائی جو ہے ایک ڈائلاگ چلے گا, تو تب معاملات جو جائیں گے, بات چیت ہوتی رہے, بیٹھے رہیں, جن چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو رہا ہے وہ پالیسی میں کنورٹ ہوتے جائیں. تو یہ جو اس وقت اپروچ ہے بلوچستان کو دیکھنے کی, جو بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایک سیکیورٹی لینس سے اس کو دیکھتے ہیں, ان کو کمپلیٹلی چینج کرنا پڑے گا, اون کرنا پڑے گا. بلوچستان کے ریسورسز کو تو کرتے ہی ہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی اون کرنا پڑے گا. سلمان اشرف, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے, اسٹیک ہولڈرز بلوچستان کے کون کون ہیں؟ جی, بڑی آپ نے کلیئر بات کی ہے. اسٹیک ہولڈرز میں عوام کے نمائندے, عوام کے منتخب نمائندے, پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ منتخب نمائندے کون ہیں. آیا پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام عوامی منتخب نمائندے ہیں, یا جو اپوزیشن کی سیاست باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر مالک تو اس ٹائم ہمارے پاس ہیں, سردار اختر مینگل کی بات کی جائے, اس کے علاوہ جو دیگر اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں مختلف جماعتوں کے, وہ تمام بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے اپنی باتیں کریں گے. تو اس میں میرے حساب سے اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے جتنی قوم پرست جماعتیں, جتنی بڑی دیگر جماعتیں ہیں ملک گیر سطح کی, اور جو یہاں پہ صوبے میں مختلف سوشل ایکٹیوسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کی لاجک فل بات ہے, ان سب کو ایک پیج پہ صوبائی سطح پہ انگیج کرنا چاہیے. پھر اس میں سب سے مرکزی کردار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ہمیں وفاق سے لے کے صوبے تک جتنی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, سب کو اپنی سوچ کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا, سوچ کو بدلنا ہوگا, اور اس کے مسئلے کے حل کی جانب جانا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جس شخص سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, جس سے بات کی جا رہی ہے, اس کا ماضی کیا تھا, اس کے پاس ماضی میں کچھ نہیں تھا. اگر آج لوگ اس کو سن رہے ہیں, اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں, اس کے پاس ایک سے ہے, تو ہمیں اس کے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے عوام کی جانب سے یا سوسائٹی کی جانب سے, ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. ہمیں اسے ڈیو پروسیس کے تحت اس کا وہ پروٹوکول دینا ہے جہاں اس مسئلے کے حل کی جانب جائیں. اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اسمبلی کے اندر بھی ہیں, اسمبلی سے باہر بھی لوگ موجود ہیں. اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ بنیاد جو ہے, جو ہر ایک کا جو ہے مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں تمام چیزیں سیاسی سوچ کے ساتھ کی جائیں. گورنمنٹ کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی اس پر کیے گئے کہ ترقی کی جا رہی ہے, مختلف ایریاز میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں. وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے بھی عوام مستفید نہیں ہو رہے. تو اس کے پیچھے بیسک کاز ڈھونڈنا ہوگا, سوچ کو بدلنا ہوگا. بیسک جو ہے وہ وفاق سے لے کے صوبے تک, ہم صرف وفاق کی بات نہ کریں, صوبے میں بیٹھی ہوئی قیادت کو بھی اپنی سوچ بدلنا ہوگی. انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ منیمم جو پوائنٹس ہیں اس صوبے کی بہتری کے لیے, یہاں بسنے والے عوام کی بہتری کے لیے جو پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھ کر ان کو حل کیا جائے ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے بیونڈ بھی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی اس دھارے میں لانے کی, جس طرح بات کی جاتی ہے نا کہ قومی دھارے میں فلانے کو لے آیا گیا, تو ان سب کو بھی اس قومی دھارے میں لانے کے لیے ان سے ڈائلاگ کیا جائے. ڈائلاگ کا الٹیمیٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اینڈ نکلتا ہے. ساری دنیا کی مثال اٹھا کے دیکھیں کہ تمام جنگوں کا الٹیمیٹ حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے. جب تک آپ لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے, جنرل ماس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ ترقی, یہ ڈیولپمنٹ, یہ سارا پیسہ جو مختلف ترقیاتی پروگرامز میں لگ رہا ہے اس کے لیے ہے, تب تک وہ اس سسٹم پر کسی صورت پہ یقین نہیں کرے گا. اس کو یقین دہانی کرانے کے لیے گورنمنٹ کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا اور کئی گنا زیادہ اس کا حق دینا ہوگا, اسے جو ڈیو ہے اس سے کئی گنا زیادہ دینا ہوگا, اور اس کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے. اس کے لیے صرف فیڈرل کو نہیں کہنا, اس میں تمام جو صوبے میں بیٹھی قیادت ہے, جو سیکیورٹی ادارے یہاں پہ ہیں, جو آپ کا انٹیلیجنسیا ہے, ان سب کو, سول سوسائٹی کے تمام جتنے بھی اس میں ادارے ہیں, اس میں وکلا ہو, ہیومن رائٹس کمیشن ہو, اس میں میڈیا ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, علماء کرام ہوں, سب کو, کیونکہ اس صوبے کی بہتری کے لیے, یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے, تو سب کو اپنے اپنے طور پہ اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. اور جو ایلیمنٹس ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے, ان سے ڈائلاگ کیا جائے.
اس کے ساتھ ساتھ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ بعض جگہ کئی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جہاں بات ڈائلاگ سے آگے نکل جاتی ہے. گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کو اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے تحت چلنا چاہیے. جہاں ضرورت پڑے تمام آپ کے پاس ایک اسمبلی ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی مشاورت کے ساتھ آپ وہاں پہ اسٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کا استعمال کم سے کم ہو اور ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو جائے. جی اچھا سید علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کروں تو کس سے کروں. ان کے اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ کیا وہ ملیٹنٹ کی سائڈ بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. آپ گزشتہ 2-3 دن سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے جو انٹرویوز ہے وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, لوگوں نے تو دیکھ لیے. جو لوگ کہہ رہے تھے بالکل آزادی سے کسی چیز پر کم پر بات نہیں کر رہے تھے, ڈاکٹر مالک بلوچ کا دعویٰ ہے کہ اس میں بریک تھرو ہوا تھا. اب ظاہر ہے انسرجنسی کی سب سے بڑی مثال ہمارے پڑوس افغانستان میں ہے. امریکنز نے اور 43 کنٹریز نیٹو کے وہ یہاں پر آئے, کتنا فائر پاور انہوں نے استعمال کیا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ظاہر بگٹی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2 دہائیوں سے, یعنی یہاں پر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں نواب اسلم ریحسانی کی قیادت میں یہاں پر بن گئی, تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ بعض ملیٹنٹ گروپس نے, بلکہ شاید اکثر تھے یا 1-2 اس میں مائنس تھے, ان سب نے ایک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا. 4 یا 6 مہینے تک یہ ایک طرفہ جنگ بندی تھی, اگر آپ کو یاد ہے, دیکھنے والوں کو بھی یاد ہوگا. اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے, لاپتہ افراد کی ریکوری, ساتھ ہی ان کے کچھ اور جو ڈیمانڈز تھے وہ اگر اٹھاتے تو اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا تھا کہ بات چیت کا ایک سلسلہ ہو سکتا تھا, لیکن اس وقت نہیں ہوا. پھر 2013 میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کے دور میں کافی پروگریس ہوا, خان افقلات سے, برہمدہ بگٹی سے. اب ظاہر ہے خان افقلات ٹھیک ہے ان کے پاس اتنے بندوق نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سمبل تو ہے, اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے بات چیت ہو سکتی ہے, بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں, یہ دنیا میں ایک حقیقت ہے. لیکن یہاں پہ روز بروز آپ ایک سٹیپ آگے جاتے ہو, 10 سٹیپ جو ہے وہ پیچھے آتے ہو. نوجوانوں میں جو احساس سے محرومی ہے یا جو احساس سے بیگانگی ہے, یہ سارا جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, خاص کر جو مکران بیلٹ ہے. اب ظاہر ہے یہ ملیٹنسی جو ہے وہ ایک علاقے تک محدود نہیں رہی, یہ نہ خزدار تک ہے نہ پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ جی یہ ڈیر بگٹی اور کولو 2 اضلاع کا مسئلہ ہے. پھر یہ پھیلتا گیا, آپ نے دیکھا کہ سارا مکران کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا, اواران کو لیا, اور اب مغربی بلوچستان جس طرح یہ نوشکی ہے, دالبندین ہے, یا جو اور علاقے ہیں یہاں پر بھی ہے, اسی طرح کوئٹہ جو کیپٹل ہے یہاں پر ہے. اب تو آپ نے دیکھا کہ 25 اور 26 اگست کی درمیانی شب بیک وقت 10 اضلاع میں حملے ہوئے, 1 درجن سے زائد حملے ہوئے. تو یقیناً یہ تو بہت بڑا گورنمنٹ کے لیے, پروونشل گورنمنٹ کے لیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ کسی چیلنج سے تو کم نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی علیحدگی پہ بھی تو آپ بات نہیں کر سکتے نا. نہیں, نو ڈاؤٹ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن اس پہ بات کر سکتے. یہی لوگ یہاں پہ تھے. یہ ظاہر ہے کوئی 20 سال سے معاملات جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے اس وقت جو آپ کی پروونشل اسمبلی ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی میں کوئی بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتا تھا. نواب ریحسانی کی گورنمنٹ تھی تو اس کا جو مین کولیشن پارٹنر تھا جمعیت علماء اسلام, آپ اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کی پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز تو نہیں بلکہ بلوچ ایریاز میں بھی ان کی فالوئنگ ہے, وہ کولیشن پارٹنر تھا. اسی طرح ڈاکٹر مالک بلوچ کی جب یہاں پہ گورنمنٹ قائم ہوئی تو پی کے میپس آتا, نیشنل پارٹی تھی. تو یہ نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اس میں شامل تھی. پھر 2018 میں آپ نے دیکھا پھر بھی اسی طرح وہ جس طرح آپ نے خود بھی ایک مرتبہ کہا کہ میر قدوس بزنجو کو باچا خان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, سردار عطا اللہ مینگل کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, مولانا
مولانا مفتی محمود کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کو بھی ایک سپورٹ تھا. بیک ٹو 2024 8 فروری, اس کے بعد اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جتنی بھی مین سٹریم نیشنلسٹ, چاہے بلوچ ہے, پشتون ہے یا مذہبی جماعتیں ہیں, یہ ساری آؤٹ ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. عامر رانا صاحب, اب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ تو خودکش حملوں کے لیے مذہبی موٹیویشن اور آخرت کی موٹیویشن ہوتی ہے, یہ بلوچوں میں کس طرح, بلوچ ملیٹنٹ میں کس طرح یہ رجحان آ گیا اور اس کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ دیکھیں جو نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں اور لیفٹ کی, ان میں زیادہ آسان ہوتا ہے مذہبی, کیونکہ ایک پوری ہسٹری تاریخ ہے دنیا میں جتنی تحریکیں چلی ہیں ریزسٹنس کی, وہ عموماً جو ہے نیشنلزم کے اراؤنڈ, وہ لیفٹ بھی ہو سکتا ہے, کبھی مذہب کا رنگ بھی اس میں آ جاتا ہے, تو ان کا موٹیویشن جو ہے نا زمین کے ساتھ, نسل کے ساتھ, کلچر کے ساتھ زیادہ گہرا ہوتا ہے. اور یہ تو ابھی بھی جو اس وقت 16 انسرجنسیز چل رہی ہیں, 16 اگر میانمار کی 34 کو ایک کنسیڈر کریں تو اس میں سے جو 14 ہیں وہ ساری نیشنلسٹ انسرجنسیز ہیں کولمبیا سے لے کے. وہ تو ایک علیحدہ سے ایشو ہے. موٹیویشن بہت ہی زیادہ ہوتا ہے خاص طور کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کو لے کے. یہ بات جو ہو رہی تھی کہ مذاکرات کس سے کریں, یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ہمارے آپ کے دوست بار بار یہ سوال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, تو آپ نے بلوچوں سے مذاکرات کرنے, اور دیکھیں یہ بلوچ کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو مالک صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, مالک صاحب نے, شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, جو مذاکرات کیے تو ایک سیاسی عمل آگے بڑھ گیا تھا, اور بلوچ کو یہ پتہ ہے کہ بات چیت کس سے کرنی ہے اور ڈیل کس سے کرنی ہے. ایک مسئلہ یہ, اور کہ پاکستان میں وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کرے گا جن کو زبردستی امپوز کیا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے ان کو, وہ ان سے بھی بات نہیں کرے گا جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں جن کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. آپ ایک ایسے لوگوں کو, سیاسی لوگوں کا انتخاب کریں, کمیٹی بنائیں, پنجاب سے ہوں, سندھ سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں, وہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ ایک کھل کے بات کریں تو پھر بات آگے چلے گی. یہ جو سیاسی عناصر ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, اگر ان کو مطمئن کیا جائے تو اس سے اللہ نظر مطمئن ہو جائے گا. دیکھیں اس کو تو کیا اللہ نظر بندوق رکھ لے گا؟ نہیں رکھیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تو ایک کینیٹک میئرز تو آپ کو لینے پڑیں گے, لیکن آپ نے مکالمہ بلوچوں کے ساتھ کرنا ہے. بی ایل اے تو اس وقت تیار ہی نہیں ہے, کوئی بھی تیار نہیں ہے اس وقت. تو وہ جس خمار میں ہے, جس بانس پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں, ہمارے پاس سپورٹ ہے, وہ ایک, لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے. وہ بلوچوں کے, عام بلوچ کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرنا ہے. وہ اس کے کلاس روم میں جا کے نہیں کرنا, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کرنا ہے, اور لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کرنا ہے. سلمان اشرف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا سلوشن ہے کیا؟ جی سلیم صافی صاحب, اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. پہلے تو نیتوں کا اخلاص ضروری ہے ہر طرف سے, چاہے وہ بلوچستان میں سیپریسٹ موومنٹ کے لوگ ہوں, چاہے گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. سب سے پہلے تو آپ کی نیت کا مسئلہ ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کو اپنی نیت درست سمت میں رکھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ جب اس کے حل کی طرف جائیں گے تو کوئی بہت بڑا اس میں کوئی ایسا فنومنا نہیں ہے جسے آپ پورا نہیں کر سکتے. بڑے آرام سے آپ نیک نیتی کے ساتھ جو مسائل ہیں انہیں اکٹھا کریں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پوچھیں کہ مسائل کیا ہیں. پہلے اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو آدھا پاکستان سے زیادہ رقبہ رکھنے کے باوجود یہاں پہ پسماندگی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ تعلیم سسٹم بہتر نہیں ہے, یہاں پہ صحت کا نظام بہتر نہیں ہے, یہاں پہ سیوک سسٹم بہتر نہیں ہے, جو کامن مین کا مسئلہ ہے جس پر کوئی بھی اسے ایکسپلائٹ کرتا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے مسلح تنظیمیں ہوں یا حکومت کی سائڈ. وہ کچھ کارنرز کو نواز کے ہر طرف سے ایسا ہو رہا ہے, اسے ایکسپلائٹ کرتا ہے اور حالات کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید دگرگوں کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ 3 مسائل حل کرنا ہوں گے. صحت, تعلیم, سیوک مسئلے جو ہیں اسے حل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسن کا مسئلہ بہت بڑا. مسنگ پرسن کے حوالے سے
ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایک تجویز زیر غور ہے اور اس پر بات بھی بعض حلقوں کی جانب سے ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی طرح ایک فنامنا اڈاپٹ کیا جائے کہ جو لاپتہ لوگ ہیں انہیں ایک مخصوص سینٹر میں اکٹھا کیا جائے اور وہاں پہ ان کا ٹرائل کیا جائے, وہاں ان کو ایکسیس دیا جائے ان کی فیملی کا, وہاں ان کو لائرز کا ایکسیس دیا جائے اور وہاں سے تمام معاملات کو لے کے چلا جائے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو ریاست پر, حکومت پر اتنا یقین ہوگا کہ جو وہ کہہ رہی ہے اس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے, اس کو کورٹ آف جسٹس میں لائیں, لوگوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرتا ہے قانون اس کے تحت اسے ڈیل کیا جائے. گورنمنٹ کے پاس جو ایویڈنسز ہیں انہیں سامنے لایا جائے, جن کو لاپتہ کیا گیا ان پہ مختلف قسم کے ایلیگیشنز ہیں اس پہ بات کی جائے, اور جو بے گناہ ہیں ان کو بڑا کلیئرلی جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے انہیں چھوڑ دے, تاکہ اگر ان کی تحویل میں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی تلاش کی جائے کہ آیا وہ کہاں ہیں. اگر گورنمنٹ نے اس کو اوپن مائنڈڈ کے ساتھ جانا ہے بغیر کسی بھی اختلافی نقطہ نگاہ سے, تو ایک ٹروتھ اور ریکنسلیشن جو کمیشن ہے اسے قائم کرے, جس میں تمام تر جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں, جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو حکومت کی کوتاہیاں ہیں, جو اس سے بد انتظامی ہوئی ہیں, وہاں اعتراف کیا جائے آ کے. اسی طرح جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف, جو ریاست کے رٹ کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں اور اس میں نقصان عام ماسس کا ہو رہا ہے, وہ بھی وہاں آئیں اور تمام تر صورتحال جو ہے وہ اپنی بیان کریں, اپنا جو مقاصد ہے, جو صورتحال ہے اسے بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں سیاسی جماعتوں کا کردار سب سے زیادہ ہے, دانشوروں کا کردار سب سے زیادہ ہے, وہ اس کے اندر اس کا ایک وے فارورڈ بنائیں. اس جو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے اندر تمام تر لوگ اپنا اپنا حق جو ہے, جو ان کی کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, اچیومنٹ جو ہیں وہاں پہ بیان کریں, اور اس کا وے فارورڈ انہی جو مختلف قسم کی تجاویز ہوگا انہی پر مبنی جو ہے ایک جو ہے 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا جائے یا 20 نکاتی جتنا بھی ہوتا ہے اس کے تحت اس پر عمل کیا جائے. جبکہ دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ عناصر جو اس پاکستان کے قانون سے بالاتر ڈیمانڈز رکھتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ میسج دیا جائے, انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے. انہیں کہا جائے کہ اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو بلوچستان کے حقوق ہیں وہ اسے دیے جائیں, اس پہ کسی قسم کی تنگ نظری نہ کی جائے. یہ نہ سوچا جائے کہ ہم انہیں حقوق دے دیں گے تو یہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائیں گے, ہمارے بس سے باہر ہو جائیں گے. سب کو بیٹھ کے ایک ایسا کنکریٹ جو اس کا حل نکالنے کے حوالے سے تجاویز دینی ہوں گی, تب جا کے یہ حل ہوگا. اور اس وقت بھی جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی بغیر کسی قسم کے جذبات میں آئے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. صافی صاحب سے میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں خان آف کلات کے حوالے سے برطانیہ میں ایک ان کا انٹرویو سوشل میڈیا کی زینت تھا, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے گئے اس میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری, سردار کمال خان بنگلزئی اور نواب محمد خان شاوانی تھے. باقی انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کی بات نہیں کی. تو یہ بھی ایک جو ہے بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ ڈاکٹر مالک جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا کہ میں نے رابطہ کیا اور ہم نے ساری صورتحال کو دیکھا. تو یہ بھی جو ایک پوائنٹ ہے ان کے اس بیان کے بعد اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, سعید علی شاہ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیے. دیکھیں صافی صاحب, میرے خیال میں بلوچستان کا واحد حل یہاں پہ اکاؤنٹیبل اور رسپانسیو گورنمنٹ اس وقت آپ قائم کر سکیں گے جب یہاں پر صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. مصنوعی قیادت نہیں ہوگا, حقیقی قیادت ہوگا. 1-2 مرتبہ آپ ضرور ان سے اختلاف کریں گے, وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں چل سکیں گے, وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکیں گے. 1 انتخابات, 2 انتخابات, 3 انتخابات, اس کے بعد ظاہر ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ گورننس کو امپروو کریں گے, وہ عوام کو جواب دہ ہوں گے. گورننس کو جب وہ امپروو کریں گے تو آپ کا صحت کا, تعلیم کا, بھوک و افلاس کا, بے روزگاری کا, جتنی بھی آپ کی ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ پھر اس کو ایڈریس کرے گی. پھر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی, وہ کسی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں گے. جس طرح آج یہ جتنی چیزیں میں نے مینشن کی ہے بلوچستان میں, جتنی بھی یعنی ورلڈ بینک کا رپورٹ ہے یا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کے مطابق بلوچستان میں بھوک و افلاس, غربت, بے روزگاری 10 کی جو سوشل انڈیکیٹرز ہے
وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں انتہائی نیچے ہے. اب ظاہر ہے جو سیپریٹسٹ ہے وہ ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں ایڈریس کریں گے میرا خیال نہیں کہ پھر یہاں پہ پھر حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوں گے. اب اس میں صرف ذمہ داری اسلام آباد کی نہیں، ذمہ داری ہماری بھی ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران کوئی ایسی قوم پرست جماعت نہیں ہے یا مذہبی جماعت نہیں ہے یا کوئی شخصیت نہیں ہے جو ون وے اور دی ادر وے گورنمنٹ بلوچستان کا حصہ نہ رہا ہو. اب گزشتہ 5 سال کے دوران محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو اعداد و شمار ہیں 900 ارب روپے آپ کے اضلاع میں گئے ہیں. 36 سے 35 اضلاع ہے بلوچستان کی. اب فی ضلع آپ کاؤنٹ کریں یہ کتنے پیسے ہیں، اب گراؤنڈ پہ یہ کتنے ہیں. اب بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیسے کم ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن جو کم ہے اس میں بھی یعنی بدعنوانی کا جو ریشیو ہے کمپیریٹیولی یعنی پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے دہشت گردی نے بھی بدعنوانی کے پیٹ سے ہی جنم لیا ہے. پہلے یہ تھا کہ قومی احتساب بیورو نے تھوڑے بہت ریفرنسز جو ہے وہ فائل ہوتے تھے، لوگوں کو تھوڑا سا ڈر و خوف ہوتا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سب کچھ بلڈوز ہو گیا. اب وہ خوف بھی نہیں رہا. تو بلوچستان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو فائنانشل ٹیررزم ہے اس نے بھی صوبے کو بہت بڑا برباد کیا ہے. اور کچھ ذمہ داری ہماری نہیں بلکہ یعنی میں کہتا ہوں کہ 60 to 70% جو ذمہ داری ہے وہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کی بھی ہے. کم از کم آپ کے پاس جو محکمہ آتا ہے آپ اس میں تو میرٹ انشور کرے. باقی اسلام آباد کے ساتھ تو آپ میگا باتیں کریں. ہماری گورنمنٹ کے لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں، جب فیڈرل PSDP بنتی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بس میرے علاقے کا یہ روٹ ڈال دیں. اب کوئٹہ ٹو کراچی ہائی وے جسے قاتل ہائی وے کہا جاتا ہے، یعنی آدھا پاکستان ہم کہتے ہیں 1 کلومیٹر موٹر وے اس صوبے میں نہیں ہے. باتیں سارے کرتے ہیں لیکن میاں صاحب کے ساتھ گورنمنٹ بنانا ہو، عمران خان کے ساتھ بنانا ہو یا زرداری صاحب کے ساتھ بنانا ہو، پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز صوبے کے جو اجتماعی مسائل ہے وہ نہیں رکھتے. وہ رکھیں گے تو میرے خیال میں پھر ایشوز جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے. یعنی ان مائی پوائنٹ آف ویو صاف اور شفاف انتخابات، گورننس کو امپروو کرو، آپ چیزوں کو بہتر کرو، اس کے بعد میرا خیال نہیں کہ یہاں پہ پھر مزید انریسٹ ہوگا. ٹھیک جی عامر رانا جی کتنے سادہ آدمی ہیں، شفاف الیکشن کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان میں وہ پاکستان میں بڑے سوالیہ نشانات ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے کوئٹہ کے دوستوں نے بڑی اچھی ساری باتیں تو آپ کو بتا دیں. تو انہیں 2 پروسیس تو کرنے پڑیں گے. پولیٹیکل پروسیس کے بغیر آپ کی کوئی ملٹری کمپین کامیاب نہیں ہو سکتی بلوچستان میں. یہ افغانستان کے اندر بھی یہی سبق ہمیں ملا ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہی. کوئی لمبی چوڑی اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ساری باتیں ہو گئیں. سید علی شاہ صاحب اور سلمان اشرف صاحب اور عامر رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمیں وقت دینے کا. ناظرین کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.